السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حضرت کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، تجھے سناؤ خیر ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک۔ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ہے، خیریت ہے الحمدللہ، آپ سنا؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ حضور کافی عرصے سے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے کہا چلو آپ سے بات کر لیں، عرض کر لیں، گزارشات پیش کریں تاکہ کوئی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں آپ کا خادم ہی بات کر رہا ہوں ایک۔ کیا نام ہے؟ جی جی عرض یہ حضور جی یہ کچھ باتیں آپ نے فرمائی ہیں، ان کا جواب تو دے دیں۔ 3 شکوں والی روایت کا دے دیں، حضرت بسر کے بارے میں دے دیں کہ لشکر حرا میں تھے، امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی، 75 صحابہ کرام نے حضرت امام زین العابدین کی بیعت، یہ تو آپ ثابت کر دیں۔ یہ جو میرا 23 ربیع الاول کا جلسہ آ رہا ہے نا، جی جی وہ جو بھی راستے کی یہ چل رہی ہیں نا جی جی روایتیں، جی وہ جی انشاءاللہ سب کا قلع کما کرنے کے لیے وہ جلسہ ہوگا۔ یہ ابراہیم بن محمد کو آپ نے مولا علی کا پوتا کہا ہے، دوسرے دن آپ نے چینج کر لیا، یہ کیوں کیا ہے آپ نے ایسا؟ متن میں بھی کوئی بحث کے الفاظ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ابراہیم بن محمد حضرت علی کے پوتے تھے، محمد بن حنفیہ کے بیٹے تھے، پھر آپ نے کہا کہ ابراہیم بن محمد جو ہیں یہ ابراہیم بن ابی یحییٰ ہیں۔ یہ احتمالات ہیں، یہ احتمالات ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے علی سبیل التنزل جواب دیے تھے، پہلے تو آپ نے حضرت دعویٰ فرمایا تھا، ایک تقریر میں آپ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ مدثر شاہد سے اوپر کرے۔ میں تجھے بات سن، جی جی میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو اچھی بات ہے نا، حضرت پہچان گئے ہیں آپ۔ عباس بن عوام کا سماع بھی ثابت کریں، حسین بن عبد الرحمان صاحب کا خراب ہونے۔ آپ نے امام حسین کو خطا پر کہا ہے نا؟ جی 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 آپ نے کہا ہے نا کہ کربلا میں امام نے رجوع کیا تھا، خطا پہ کہا ہے نا آپ نے؟ بالکل کہا۔ تو یہ روایت جو ہے، یہ روایت جو ہے وہ اپنی طرف سے بکواس زبان پر لا کر میری طرف کیوں منسوخ کرنا چاہتا ہو؟ خنزیر، آپ جو خنزیر بیٹھے ہیں، آپ عباس کا سماع ثابت کریں نا، حافظہ خراب ہونے سے پہلے آپ سماع ثابت کریں۔ سما کا ایسا ثابت کروں گا، سما مفتی صاحب اگر آپ کو ضرورت ہے تو ثابت کریں۔ آپ لوگوں کو اندر بیٹھ کے کالیں کرتے ہیں، ہماری کال کا جواب دیں۔ آپ بھاگے، اگر آپ بھاگے تو آپ کی شکست ہے۔ یہ جو مبالے ہیں انہوں نے بھی گانٹ بند کر دی، دلائل نے بھی۔ ابھی آپ کا کان دھونے والا ہے سب کچھ، ملا جی جواب دیں۔ اگر آپ نے کال کاٹی آپ کی شکست ہے، اگر آپ حلال کے ہیں جواب دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ حلال کے ہیں تو جواب دیں۔ میرے ساتھ سن جی، تو گدڑ کا بچہ، اگر تیرے اندر جرت ہو میرے سامنے آ، تو اگر اپنے باپ کا میری بات کا جواب دے، اگر تو حلال زیادہ ہے تو دے جواب۔ دے کا بچہ تیری گاڑ میں دیکھ مت کیا چلاتا ہوں۔ امام زین العابدین کی بیعت ثابت کر، جھوٹ بولا تو نے امام کے اوپر، صحابہ کے اوپر جھوٹ بولا، بسر کے اوپر جھوٹ بولا تو نے، حضرت امیر معاویہ کے اوپر جھوٹ بولا، رافضی بھی ہے تو، یزیدی بھی ہے، جواب دے، اب بھاگنا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا آج ہماری ملا فضل چشتی، جس کو کہتے ہیں سندروی، امام البغیرت اور مفتری عرب و عجم کے القابات سے جو جانا پہچانا جاتا ہے، اور کچھ عرصے سے یزیدیت کو خوب فروغ دے رہا ہے اور یزید بچاؤ سکیم کا بہت بڑا ٹھیکیدار ہے۔ آج آپ نے ان کی باتیں سن لی، ہم نے کتنے سوالات کیے، ایک کا بھی جواب نہیں دیا اور بھاگا ایسے بھاگا کہ طلسمی رضائی میں جا کے داخل ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر سوال کیا کہ اس نے کہا کہ امام حسین کربلا میں آپ نے جو ہے 3 شکیں پیش کی اور آپ نے رجوع کر لیا، اور یہ خطا اور اتحادی خطا، اور یہ ساری جو کہانی اس نے کرائی ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے حسین بن عبد الرحمان، جن کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ عباد بن عوام کا ان سے سماع جو ہے حافظہ خراب ہونے سے پہلے کا ثابت کریں، لیکن ملا بھاگا، اس کا جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ ابراہیم بن محمد حضرت مولا علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، اور مدثر شاہ کاظمی کو اور مراتب شاہ صاحب کاظمی کو چیلنج کیا۔ ہم نے اس کو کئی مرتبہ جواب دیا کہ ابراہیم بن محمد کے متعلق تم نے جھوٹ بولا کہ یہ حضرت علی کا پوتا ہے۔ آج کہتا ہے وہ جتنے متوقع ہو سکتے تھے ہم نے ان کا نام لیا ہے، جن کا احتمال تھا۔ تو نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم بن محمد جو حضرت علی کے پوتے ہیں، تو تم نے جھوٹ بولا۔ پھر کچھ عرصے بعد تو مکر گیا، جب رضا اسقلانی ہمارے بھائی کی تحریر آئی تو چکرا گیا، اور تو نے کہا کہ یہ ابراہیم بن ابی یحییٰ ہیں۔ تو نے یہ بھی کہا کہ وہ شیعہ ہے، تو نے یہ بھی کہا کہ وہ مدلس ہے، اور یہاں ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو ان سے روایت کی جانے والی روایت مدلس کی ضعیف سمجھی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور تو نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہوا بھی اس میں سے دکھائے میں ناک کٹواؤں گا، کٹا ناک اب۔ پھر اس کے بعد اس نے جھوٹ بولا کہ
یہ جو ہیں 75 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی. ہم نے کہا تھا 75 صحابہ کرام کی بیعت ثابت کرو، پورے 75 کی ثابت کرو، لیکن ثابت نہیں کر سکا. امام زین العابدین کے متعلق اس نے جھوٹ بولا اور کہا تاریخ دمشق میں اور ابراہیم بن محمد والی جو روایت ہے اس کے اندر جو ہے یہ ہے کہ امام زین العابدین نے بیعت کر لی تھی یزید کی، حالانکہ اس کے متن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر ہم نے اس کے اوپر سوال کیا جب اس نے دعویٰ کی حضرت بصر صحابی رسول جو ہیں انہوں نے لشکر یزید میں شامل ہو کے واقعہ ہرا کے موقع پر لشکر یزید میں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ صحابہ کرام کے دفاع کا نام لیتا اور اتنا اس نے جھوٹ بولا. ہم نے اس کال میں بھی اس کو کہا کہ ثابت کر کہ حضرت بصر نے جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن یہ صحابی کے اوپر الزام لگا سکتا ہے یہ رافضی یزیدی، لیکن یہ ایسی بات ہرگز جو ہے دکھا نہیں سکتا. اس کو صبح قیامت تک مرتا مر جائے گا، کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت بصر لشکر یزید میں واقعہ ہرا کے موقع پر موجود تھے. پھر اس شخص نے حضرت امام حسین کے متعلق بھی جھوٹ بولا ہوا ہے کہ امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. ہم نے اس کے اوپر سوال کیا لیکن ملا بھاگا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے منیر عباس جو ہے میرے سر چڑھ آیا ہے، اب بدر منیر کی جو مار پڑی ہے نا اس کو بھاگا ہے یہ، تو اس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تھی. یہ مرتا مر جائے گا، اپنے ڈیڈی یزید کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن کبھی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی. انہوں نے جھوٹ بولا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی تھی، مرتے مر جائیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے. انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جھوٹ بولا کہ وہ یزیدی ایک شامی کو دعا دیتے تھے غار کے اندر واقعہ ہرا کے موقع پر، حالانکہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کے متعلق ہم نے پہلے کلام کیا، غالباً موسیٰ بن زکریا تستری اس کا نام ہے. ابو امام خلیلی نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر اس کے متعلق لکھا ہے کہ حدیثیں گھڑتا تھا، چراتا تھا، لیکن ملا نذیر جو اس کا شاگرد کہتا ہے الارشاد کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ امام زکریا الساجی جو ہیں ان کے ذکر میں امام خلیلی نے یہ بات لکھی ہے، لیکن ملا نذیر کو نظر نہیں آئی اور ان کو بھی نظر نہیں. انہوں نے جواب نہیں دیے. انہوں نے زینب بنت ام سلمہ کے اوپر جھوٹ بولا. ہم نے ان کی روایت کے متعلق کلام کیا اور کہا کہ ان کی روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. ملا نے صحیح ہونے کا چیلنج کیا لیکن ملا نے جواب نہیں دیا. ملا نے کہا کہ امام حسین کے اوپر پانی باندھ نہیں تھا. ہمیں اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 591 سے دکھایا کہ اعلی حضرت اپنے فتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ پانی جو ہے امام حسین کو 3 دن بے آب و دانہ اہل بیت کو رکھا گیا اور امام حسین کو پیاسا شہید کیا گیا. جب ملا نے دیکھا کہ اعلی حضرت کی بات آ رہی ہے تو فتاوی رضویہ ادھر سائڈ پہ رکھ دیا کہ ہم نہیں مانتے. اسی طرح انہوں نے تہذیب التہذیب کا حوالہ دیا کہ تہذیب التہذیب میں 3 شکوں والی روایت ہے اور 2 روایتیں مل جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہیں، 2 سندیں مل جائیں تو حسن بن جاتی ہیں. تہذیب التہذیب کی ان کی پیش کردہ روایت جو ہے دیپال پور کے جلسے کے اندر جس میں شاہ صاحب مراتب شاہ صاحب اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس جلسے کے اندر خود ملا نے 33 منٹ کے اوپر اقرار کیا کہ یہ روایت صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے. ملا نے خود کہا اگر مانیں گے تو اس کے یہ امام حسین کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ مسلم کی شہادت کی خبر سن کر واپس جانا چاہتے تھے. ملا نے خود کلام کیا. اور ملا اگر اس روایت کو تسلیم کرتا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم جو ہے وہ یزید نے دیا تھا. عبید اللہ بن زیاد کو اسی روایت کے اندر موجود ہے. تو یزید جو ہے وہ کربلا سے پہلے قاتل اور ظالم اور فاسق ثابت ہوتا ہے، لیکن ملا جو ہے یہاں سے بھی بھاگا. ہم نے یزید کے متعلق ایک سوال کیا تھا ان کے اوپر، کیا انصاب الاشراف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یزید کے متعلق حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو خط لکھا جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے خیار امت کو قتل کیا اور اس کی سند میں کوئی ابھی مخنف راوی نہیں ہے. انہوں نے جھوٹ بکا، ان کے ملا مروان نے جھوٹ بکا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی مخنف ہے. اس نے جھوٹ بولا اور انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے قبول کیا کہ یہ جو حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے خط لکھا تھا امام حسین کو. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے 75 صحابہ 80 کے قریب صحابہ کرام زندہ تھے. ہم نے ان کو 80 سے زیادہ صحابہ کرام گن کے سنائے. ہماری ویڈیوز نالین عمر پیج، فیس بک پیج جو اردو کے اندر آپ لکھیں گے نالین عمر فیس بک کے اوپر ہمارا پیج آ جائے گا. اس کے اوپر ہم نے بے شمار سوال ملا سندروی کے اوپر کیے ہیں، لیکن ملا مرتا مر جائے گا، جواب نہیں دے گا. ملا کہتا ہے ہم نے جواب دے دیے، ہم نے غلطیاں نکالی، ہمارے ملا مروان نے جواب دے دیا. کیا جواب دیا جب تو خود جواب نہیں دے سکتا اور تم نے سوائے بکواس بازی کے، اور تمہارے ملا مروان نے سوائے بکواس بازی کے کوئی جواب تم نے نہیں دیا، کوئی جواب تم نہیں دے سکتے اور تم نے بھاگ نہیں ہے. اب تم بھاگو گے کیونکہ تم نے امام حسین کو خطا پر کہا ہے، لیکن خطا کے لیے جو
تم روایت لے کے آئے ہو وہ روایت جو ہے جس کو کہتے ہو صحیح تاریخ تبری سے، وہ روایت جو ہے اس میں آپ عباد بن عوام کا سماع قدیم ثابت کر ہی نہیں سکتے، اور اس میں دوسری روایت تہذیب التہذیب کی جو ہے اور امام زابی نے جس کو نقل کیا ہے، امام ابن حجر نے الاصابہ کے اندر نقل کیا ہے، اس میں بھی خالد بن یزید بن اسد کسری جو ہے وہ ضعیف ہے، خود ملا نے تسلیم کیا، اور اس کے علاوہ امام باقر جو ہے اس وقت وہ 3 سال کے تھے، وہ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ بے شمار ہم نے ان کے اوپر سوالات قائم کیے ہیں، اور ملا مرتا مر جائے گا، کبھی امام البغیرت غیرت نہیں کرے گا کہ جواب دے گا۔ ہمارے آپ فیس بک پیج کے اوپر دیکھیں، ہم نے ملا کا جنازہ نکال دیا، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مفتری ارب و جم ہے، انہوں نے ہمارا مواد ضائع کیا، ہم نے بے شمار ان کے اعتراضات جو ہیں ان کے اوپر سوالات کیے۔ پھر ملا نے کہا تھا کہ میں نے اپنی کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر یزید کو پلید لکھا ہے، لیکن ملا اپنے بیان کے اندر کہتا ہے کہ تورات کے اندر آیا ہے کہ یزید جو ہے کلہم صالح، 12 خلفاء جو ہیں سارے کے سارے صالح ہیں، اور ان میں یزید بھی ہے، حالانکہ ملا نے جھوٹ بولا۔ متن پر تاریخ دمشق کی روایت کے متن میں جہاں صالح کہا گیا ہے وہ 7 اور بندے، ان کو 7 بھی کہا گیا ہے، اور پیچھے جو اس کے یزید آیا اس کے ساتھ صالح نہیں کہا گیا، اور اس روایت کے اوپر بھی ہم نے جرا پیش کی ہے، ہمارے یسیر خان کے کلپ موجود ہیں نالین عمر پیج کے اوپر، ملا اور ملا کا ملا مروان مرتا مر گیا، لیکن یہ سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے ابو المظفر والی روایت کا ہم نے ان کے اعتراض کا جواب دے دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، ہم نے ملا مروان کی ویڈیوز کا جواب دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ملا فضل کے یہ لفظ ہیں کہ یزید نے حج پڑھائے، 3 حج پڑھائے، پڑھائے کا لفظ ہے، مگر نہ طلاق کی قسم اٹھائے کہ اس کے لفظ نہیں ہے، اس نے کہا کہ یزید نے حج پڑھائے، اور ان کے شہزاد الحسن نے کہا کہ 2 رکعت نماز حج ہوتی ہے، اس نے کہا 2 رکعت نماز حج ہوتی ہے، اتنے جاہل ہیں۔ اور ان کے ملا توسوی نے اس کے اوپر کہا تھا مروان نے کہ شہزاد شاہ نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر جب شہزاد الحسن سے بات ہوئی تو شہزاد الحسن کہتا ہے میں نیند میں تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے سبقت لسانی سے ہو گیا۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں، اتنے کذاب ہیں۔ اسی طرح انہوں نے تاریخ دمشق سے جو روایات پیش کی ہیں کہ یزید صالح ہے، تو کہتے ہیں یہ روایات صحیح ہیں، ملا توسوی کہتا ہے، مروان توسوی کہتا ہے صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو یزید کو تو روایات کے اندر صالح کہا جا رہا ہے، پھر یزید کو تم صالح مانو، پلید کیوں لکھتے ہو؟ وہ والا صفحہ پھاڑ دو۔ ہم نے ان کی روایات کا جواب دے دیا، ہم نے ان کی باتوں کا جواب دے دیا، لیکن انہوں نے محض ہماری کچھ ویڈیوز کو ہاتھ لگایا ہے اور کہتے ہیں ہم نے جواب دے دیا، وگرنہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے ہماری ویڈیوز کا۔ اگر یہ غیرت مند ہیں اور اپنی باپ کے ہیں، حلال ذاتے ہیں، تو ہماری باتوں کا علمی جواب دیں۔ باقی ایک بات اور بھی ضروری کہنا چاہوں گا، اگر آپ کہیں، کوئی کہے کہ ہمارے لفظ سخت ہیں، ہمارے لفظ سخت ہیں، آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، ہمارے پیج کے شروع میں ہم نے ملا کو مفتی صاحب کہہ کے، محترم کہہ کے، اچھے الفاظ میں ہم نے اس کے ساتھ بات کی ہے، اس کو جواب دیا ہے، لیکن ملا نے بذات خود سب سے پہلے، خود ملا مفتی فضل جس کو کہتے ہو، اس نے خود مجھے میری ماں کو اور میرا نام لے کے اس نے گالیاں دی۔ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ سردیوں میں اس نے مراتب شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ کراچی والا بدر منیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی روایات ضعیف ہیں، میری یہ پیش کردہ روایات ضعیف ثابت کریں تو میں مانوں گا۔ ہم نے وہ بھی ضعیف ثابت کی ہیں، ہم نے ان کے اندر بھی ابھی مخرف ثابت کیا ہے، ہم نے ان روایات کے اوپر بھی جو ہے ذرا پیش کی ہے، لیکن ملا مرتا مر گیا، جواب نہیں دیا۔ اس نے میری ماں کو گالیاں دی، اس نے مجھے گالیاں دی، اور انہوں نے سوال کرنے پر گالیاں دی، انہوں نے ہمارے رضا اسکلانی کو گالیاں دی۔ رضا اسکلانی نے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کے خلاف تحریر لکھی اور علمی اعتراضات قائم کیے، لیکن انہوں نے گالیاں دی، گالیاں